نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارا موضوع جاری تھا پردے کے احکام اور اس کے متعلق کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا بے پردگی ہماری ضرورت ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ موجودہ ترقی یافتہ دور میں بے پردگی ہماری ضرورت بن چکی ہے۔ مخلوط محفل میں لڑکیوں کو آرائش و زینت کے ساتھ لے جائیں گے تو ان کے لیے اچھے رشتے آئیں گے، یعنی وہ فیشن کار بن سنور کر جائیں گی تو ان کے لیے بہت ہی اچھے رشتے آئیں گے۔ ویسے بھی چادر یا دوپٹے کا نہ لینا کوئی کفر و اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس خیال کی کیا حیثیت ہے اور اس کو کیسے دیکھنا چاہیے، آج ہم اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ شریعت مطہرہ کے کسی بھی حکم کی توہین یا اس کا ہلکا جاننے کا کیا حکم ہے۔ صدر الشریعہ لکھتے ہیں، کسی شخص کو شریعت کا حکم بتایا کہ اس معاملے میں یہ حکم ہے تو اس نے کہا کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو رسم کی پابندی کریں گے، یہ کہنا بعض مشائخ کے نزدیک کفر ہے۔ بہار شریعت جلد نمبر اول۔ اب شرم و حیا اور غیرت کے متعلق قرآن اور احادیث کی یعنی کہ سنت میں کیا اس کا مطلب کہ کیا اس کا مقام ہے، اس کو ڈھونڈنے کی اور اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم فرماؤ میرے رب نے تم سے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں اور پوشیدہ ہیں، یعنی چھپی ہوئی ہیں۔ حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، غیرت ایمان کی علامت ہے اور بے غیرتی نفاق کی نشانی ہے۔ دوسری ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے، اس لیے اس نے ظاہری اور پوشیدہ ہر قسم کی بے حیائیوں کو حرام فرما دیا ہے۔ بخاری و مسلم شریف۔ اور ایک اور احادیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حیا دونوں ساتھی ہیں، جب ایک چلی جائے تو دوسرا یعنی ایمان یعنی جب ایک چلی یعنی حیا چلی جائے تو دوسرا یعنی ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اس احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایمان والے غیرت مند ہوتے ہیں، اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر اور پوشیدہ تمام بے حیائیوں سے نفرت کی جائے، اور بے پردگی تو ایسی کھلی بے حیائی ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ بلا عذر شرعی یعنی شرعی عذر کے ساتھ نامحرم کو دیکھنے والے پر اور جسے دیکھا جائے اس پر بھی، جبکہ وہ قصداً خود کو دکھائے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ مفتی محمد خلیل خان قادری فرماتے ہیں کہ کہاں تو شریعت مطہرہ کی یہ تاکید کہ عورت ہلکی خوشبو استعمال کرے، تیز خوشبو سے غیر مرد اس کی جانب متوجہ ہوں گے، اور کہاں بے باکی کی اور خودنمائی کی یہ نمائش کے آدھے سر کے بال اور کلائیاں اور کچھ حصہ گلے یا پنڈلی کا کھلا رہنا تو کوئی گویا عیب ہی نہیں ہے، اور زیادہ باکپن ہوا، نمائش کا شوق بڑھا تو دوپٹہ ڈھلکا ہوا، کریب یا جاری یا بریک ململ یا نازک وائر یا ایسے ہی کپڑوں کا لباس، کرتے قمیض فراق جس سے بدن کی رنگت چمکے، اور اسی حالت میں ان کا غیروں میں جانا، اجنبیوں میں پھرنا، غیر مردوں کے ساتھ بازاروں اور عام گزرگاہوں میں خرید و فروخت کرنا، کہاں تو عورت کا اپنے محلے کی مسجد میں گھر کے دروازے پر 2 قدم کے فاصلے پر جانا ممنوع اور ناجائز، اور کہاں سیر تماشے باجے تاشے کی محفلوں اور مجلسوں میں بڑھتی ہوئی بے حیائیاں، پروان چڑھتی ہوئی آوارگیاں، کہاں تو احادیث میں غیروں کے گھر میں غیروں کے گھر، جہاں نہ اپنا قابو نہ اپنا گزر، اپنے مکانوں یعنی کہ اپنے مکانوں کی نسبت آیا کہ عورتوں کو بالا خانوں یعنی اوپر والی منزل میں نہ رکھو کہ نامحرموں کی نظریں ان پر اور ان کی نظریں ان پر پڑیں گی، اور کہاں سینما، تھیٹر، پاپ گھر اور پارکوں میں اور کلبوں میں یہ عریانیاں اور بدلحاظیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں 2 گروہ ہیں، ان میں سے ایک ان عورتوں کا ہے جو بظاہر تو کپڑے پہنتی ہیں مگر حقیقت میں ننگی ہیں، یعنی اس قدر باریک اور ایسی لاپرواہی سے کپڑے پہنتی ہیں کہ ان کا بدن چمکتا ہے اور کہیں سے کھلا ہوتا ہے اور کہیں سے چھپا ہوا ہوتا ہے،
وہ خود کو دوسرے مردوں کی طرف رغبت کرتی ہیں کہ بناؤ سنگار کے لیے دوسروں کا دل دبائے یا سر سے دوپٹہ اتار ڈالتی ہیں تاکہ دوسرے ان کا چہرہ دیکھے اور مٹک مٹک کر چلتی ہیں تاکہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں۔ یہ عورتیں ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے معلوم ہو جاتی ہے اور دور دور تک پھیلتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اپنی بیوی کے کہنے پر خلاف شرع کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنی بیویوں اور بیٹیوں کی بے پردگی پر راضی ہو کر غیرت ایمانی سے محروم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر حاکم بنا کر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور بعض جگہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیوی نیک ہے اور غیرت ایمانی سے محروم شوہر اسے بے پردگی پر مجبور کرتا ہے۔ ایسے شخص کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس کہا ہے اور فرمایا ہے کہ دیوس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ سوال میں مذکورہ خیال کہ بیٹیوں کو زیب و زینت کے ساتھ بے پردہ رکھنے کی اجازت رکھنے کی وجہ سے رشتے آتے ہیں، شیطان کا دھوکہ ہے۔ یعنی کہ آج ہم گھر میں بن سنور کر رہیں گی، فیشن کے ساتھ ایسے کپڑوں کا انتخاب کریں گی جس میں سے کوئی پردے کا کوئی کہیں سے خیال تک نہیں ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ ہم کریں گے فیشن تو رشتے اچھے آئیں گے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر محض اس قسم کی نفسانی خواہشات اور لغویات کے ذریعے حرام کو حلال کیا جانے لگے، یعنی کہ جو چیز غلط ہے اس کو صحیح کیا جانے لگے، صحیح بتایا جانے لگے، تو پھر شرعی احکام بدلنے کا کبھی نہ کبھی ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ جس شادی کے لیے بنیاد حرام کاری کام کی یعنی کہ شادی کے لیے کہ جس کی بنیاد ہی حرام کام پر رکھی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں تو کیا ہی کہا جا سکتا ہے۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا، یعنی کہ جس چیز کی بنیاد ہی ہم اس چیز سے رکھیں گے وہ کیا اس کو مضبوط کرے گا۔ ہاں البتہ اچھے رشتے کے لیے شریعت مطہرہ کے مطابق ضرورتاً کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے وہ ضرور ملے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ دلہن کو سجانا تو مسلمانوں میں قدیم سے راج ہے، یعنی قدیم سے یہ رواج ہے اور بہت سی احادیث سے ثابت ہے، بلکہ کنواری لڑکیوں کو زیور لباس سے آراستہ رکھنا کہ ان کے رشتے آئیں یہ بھی سنت ہے، بلکہ عورت کا قدرت یعنی کہ اگر وہ اس چیز پر قدرت رکھنے کے باوجود بالکل بے زیور رہنا یعنی کہ کچھ بھی نہ پہننا مکروہ ہے اور یہ مرض سے مشابہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عورت کا بے زیور نماز پڑھنا مکروہ جانتی اور فرماتی کہ کچھ نہ ملے، اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ڈورا گلے میں باندھ لیجئے۔ بجنے والا زیور یعنی عورت کے لیے اس حالت میں جائز ہے کہ نامحرم جیسے خالہ، ماموں، چچا، پھپھو کے بیٹے، جیٹھ، دیور، بہنوئی کے سامنے نہ آتی ہوں، اور نہ ہی اس کے یعنی کہ وہ خود بے پردگی ان کے سامنے نہ آتی ہوں، اور نہ اس کے زیور کی چھنکار نامحرم تک پہنچے۔ اعلیٰ حضرت نے کنواری لڑکیوں کو زیور اور عمدہ لباس سے آراستہ رکھنے کی تلقین اس لیے فرمائی کہ خاندان کی دیگر خواتین انہیں دیکھیں گی تو اپنے لڑکوں کے لیے رشتے کا پیغام دیں گی یا دیگر ملنے والوں کو اس کی طرف مائل کریں گی کہ شرفا کے ہاں اس طرح رشتے طے کیے جاتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا شادی سے قبل لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ہم قرآن اور حدیث سے چند دلائل پیش خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عورت میں جو پسند آئے اس سے نکاح کرو۔ اس آیت کریمہ سے اشارتاً دیکھنے کی اجازت ملتی ہے کیونکہ پسند کرنا دیکھنے پر منحصر ہے۔ اس کی تائید مندرجہ ذیل احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نصاری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دیکھ لو، مسلم شریف۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دینے لگے تو اس کو دیکھنا ممکن ہو تو ضرور دیکھ لے۔
ایک صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی اپنے ایک صحابی سے فرما رہے ہیں کہ تم جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اسے دیکھ لو، اس طرح کہ تمہارے درمیان الفت اور محبت بڑھے گی۔ ترمذی شریف۔ اس احادیث سے معلوم ہوا کہ نکاح سے قبل عورت کی دینداری، پارسائی اور حسب و نسب کے علاوہ اس کی صورت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے عورت کو شادی سے قبل دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ شادی کے بعد اگر پسند نہ آئی تو زندگی تلخ ہو جائے گی۔ لہٰذا عام حالات میں شرعی حکم یہی ہے کہ نامحرم کو نہ دیکھا جائے، لیکن شادی کے بعد کی تلخیاں اور فتنہ فساد سے بچنے کے لیے شریعت نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ جب عورت کی پارسائی، دینداری اور حسب و نسب کے متعلق اطمینان ہو جائے تو عورت کو ایک نظر دیکھ لیا جائے، اور دیکھنے میں بھی عورت کی شرم و حیا اور اپنے غیرت و وقار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ضمناً یہ بات بھی میں عرض کرتی چلوں کہ بعض لوگ غربت یا مال کی کمی کی باعث شادی نہیں کرتے۔ لڑکی والے مالدار لڑکا چاہتے ہیں تو لڑکے والے بھی زیادہ جہیز والی لڑکی کی تلاش کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: مال و دولت، حسب نسب، حسن و جمال اور دینداری۔ تمہیں چاہیے کہ دینداری کو ترجیح دو۔ بخاری و مسلم شریف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نکاح کا حکم فرمایا ہے اس کی اطاعت کرو، اس سے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے، یعنی اس نے جو تمہیں غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یعنی نکاح کے بعد اس چیز کی وجہ سے کہ نکاح نہ کرنا کہ مطلب کہ اس کا خرچہ وغیرہ یہ وہ کیسے سارا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے نصیب اور مقدر تمہارے ساتھ جڑ جائیں گے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ اس لیے فرمایا ہے کہ بعض گھر میں مطلب کہ جب وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ جب عورت آتی ہے اس کے نکاح میں اس کا نصیب اور مقدر اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ اس کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ان کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اور رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور انہیں غنی کر دیتا ہے۔ یعنی ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ وہ ہر ایک کا رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔